میں نے دنیا کے حسین ترین نظارے دیکھے، لیکن اس سے حسین نظارہ نہیں دیکھا کہ کسی بچے کو پر اعتماد دیکھوں۔ شیکسپیئر کا قول ہے، پر اعتمادی اور خود پر یقین۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں ایک چیز کامن پائی جاتی تھی، وہ ہے ان کا اپنے پر یقین اور اعتماد۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اگر زندگی میں اسٹرگل نہیں ہوگی تو کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم خود پر یقین کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ ہمارے ملک میں نوجوانوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ خود پر یقین ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں خود اعتمادی اور یقین کی کمی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں میں سب سے بڑا فقدان اسی چیز کا ہی پایا جاتا ہے، جسے اردو میں خود تقریر کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے سیلف اسٹیم کہا جاتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے خود اعتمادی، اور انگلش میں اسے سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ اعتماد پیدا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو پر اعتماد اور اپنے اوپر یقین رکھنے کے لیے 7 ایسے اقدامات بتائیں گے جس سے آپ زندگی میں پر اعتماد اور اپنے اوپر یقین رکھ سکیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم، بچوں کے ساتھ گفتگو۔ والدین کے لیے یہ ایک ٹپس دوں گی کہ بچوں کے لیے ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں، اور ان کی تعلیمی مسائل اور ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک ایسا ریلیشن قائم کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکے، تاکہ زندگی میں آنے والی ہر مشکلات کے بارے میں وہ کبھی نہ گھبرائیں اور پر اعتماد ہو کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں۔ بس ایسا ہی نہ کریں کہ ان کے مسائل ہی سنتے رہیں، بلکہ ان کے مسائل کا حل بھی تلاش کریں، اور اس طرح بچوں میں تنہائی، اکیلا پن، آپ سے دور رہنے کی کوئی بھی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ان میں اعتماد، کامیابی اور ایسی صلاحیتیں جس سے وہ کامیاب ہو سکے وہ پیدا ہوں گی۔ اب ہم دوسرے قدم کی طرف آتے ہیں۔ تنقید کرنے سے پرہیز کریں۔ جب بھی آپ کے بچے کسی ایسے مسائل میں مبتلا ہو، اب بجائے انہیں غلط کہنے کے، تنقید کرنے کے، جیسا کہ آپ اسے کہتے ہو کہ تم ہر وقت اپنا حلیہ بگاڑے رہتے ہو، یہ کہنے کے بجائے اسے پازیٹیو وے میں سمجھائے کہ تم اس طریقے سے زیادہ اچھے لگتے ہو، یا تم اچھے لباس میں یا صاف ستھرے رہ کر زیادہ اچھے لگتے ہو بجائے کہ گندے رہ کر۔ تو اس طرح بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بجائے کہ اس پر تنقید کرے، پازیٹیو وے میں ہر بات سمجھانے کی کوشش کرے۔ تیسرا قدم، مائنڈ سیٹ۔ دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ایک تو گروتھ مائنڈ سیٹ اور دوسرا فکس مائنڈ سیٹ۔ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں اور اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہتی ہیں، جبکہ فکس مائنڈ سیٹ والے نوجوان کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسائل کے حل کرنے کے لیے، صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ان تمام باتوں سے وہ کتراتے ہیں۔ جو فکس مائنڈ سیٹ کے بچے ہوتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی بچہ کہتا ہے میرے لیے یہ کام مشکل ہے، تو آپ اسے کہیں کہ ہر کام کو شروع کرنا مشکل ہی ہوتا ہے، اور جب انسان اس کی پریکٹس کرتا ہے تو وہی کام انسان کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے بچے کے لیے اس کے مزاج میں نرمی اور اس کی مزاج کو خوش مزاج بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم چوتھے قدم کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھا قدم جو آپ کو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دے کہ غلطیاں کریں تو غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ جب بھی بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹ ڈپٹا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے کوئی کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ کیا ایسی باتیں کرنے سے بچے سدھر جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ زندگی میں کوئی بھی انسان غلطیوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ جو انسان زیادہ غلطیاں کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہ انسان غلطیاں ہی کرتا رہے، لیکن یہ کہ آپ اپنی غلطی سے کبھی بھی کسی کی نصیحت سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا کسی کی غلطی سے سیکھتے ہیں یا اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ تو بچوں میں یہ مائنڈ سیٹ بٹھا دیں کہ غلطی کرے تو گھبرائے نہ، انجانے میں ہو جائے تو گھبرائے مت، بلکہ اس غلطی سے سیکھے اور نیکسٹ ٹائم اسے کم کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اگلے قدم کی طرف جاتے ہیں۔ پانچواں قدم یہ ہے کہ بچے کی کوشش کی اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ جیسے کوئی بچہ کام کرتا ہے، فار ایگزامپل کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، لیکن اس نے پینٹنگ اچھی نہیں کی، لیکن پھر بھی اس بچے کی تعریف کریں۔ اگر اس نے پینٹنگ اچھی نہیں کی لیکن ایفرٹ تو اچھی کی ہے نا،
تو اس طرح بچے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم چھٹے قدم کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا قدم یہ ہے کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بچوں کی دلچسپی بڑھائیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں عام پایا جاتا ہے، جب بھی بچے، جیسے کہ ہماری ایج جب ہم اسکول لیول پہ ہوتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ آؤ، پوزیشن لو، پڑھائی کرو، اسٹڈی کرو، یہ کرو وہ۔ حقیقتاً میں آپ دیکھا جائے ضروری نہیں کہ ہر بچے میں پڑھنے کا ہی ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ آپ اس کی کرکٹ میں، اس کے علاوہ اور بھی کرافٹنگ ہے، پینٹنگ ہے، دوسری سرگرمیوں میں بچوں کی حوصلہ افزائی بڑھائیں۔ پھر دیکھیں کہ بچوں میں کون سا انٹرسٹ ہے، کس میں بچہ زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اور ان تمام کاموں میں بچوں میں کی حوصلہ افزائی پیدا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں ٹھیک ہو، کیا پتہ وہ پینٹنگ بہت اچھی کرتا ہو۔ تو ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو باخبر رہنا چاہیے۔ ہم ساتویں اور آخری قدم کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کامیاب اور ہنرمند لوگوں سے ملوائیں۔ سہارت جیسی کمپنی ہوگی ویسا ہی بچہ گرو کرے گا۔ اب بڑے بڑے لوگوں سے ملوائیں تاکہ وہ ان سے متاثر ہو اور اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ اپنے بچے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے، کہ وہ پینٹنگ اچھا کرتا ہے، تو آپ بہتر ہے اسے کسی پینٹنگ جو ایکسپرٹ ہو اس سے ملوائیں۔ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے 7 قدم جو خود پہ یقین کرنے کے لیے تھے۔ انشاءاللہ مکتب شاہین آپ کو مزید اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز دیتا رہے گا۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اللہ حافظ۔